العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بچوں، محترم علماء اکرام، حفاظ اکرام، اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ایک ہو کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تسبیح، تحلیل کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اگر ہم اس کو سچے دل سے، تہہ دل سے یہ امر ہم ساری زندگی کرتے رہیں تو یہ ہمارے لیے اس دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ آج کا ٹاپک مختصر ٹاپک ہے۔ اس سفر کا مہینہ جا رہا ہے اور اس مہینے میں بہت سے صوفیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہ اس دنیا پانی سے چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے ہر خطے میں، ہر جگہ پر اپنے کچھ نہ کچھ نیک بندے، محبوب بندے جو اللہ کے قریب ترین ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ بھیجے ہوئے ہیں اور وہ بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ شمال کی طرف چلے جائیں، مغرب کی طرف چلے جائیں، جنوب کی طرف چلے جائیں، ہر نبی اللہ کا جو ولی ہے نا اس راستے پر موجود ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ کوئی نبی میرے بعد نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، لیکن میرے بعد اللہ کے ولی آئیں گے، اللہ کے محبوب بندے آئیں گے، جس میں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ ہر چیز سے پاک ہوں گے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا اس کا اجر تو اللہ ہی دے گا۔ میں نے پہلے بھی جیسے عرض کی، جیسے ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے ہم دنیا کی خوشنودی کرتے رہتے ہیں، ان کی چاپلوسی کرتے رہتے ہیں، اگر یہی کام ہم اپنے رب العزت کے لیے کریں تو ہمارے گھروں میں یہ لڑائی جھگڑے، یہ جو مشکلیں تکلیفیں ہیں وہ نہ ہوں۔ یہ حقیقت ہے اور اس سے آپ سب لوگ اتفاق کریں گے۔ اب ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ سارے مہینے برکتوں والے ہیں لیکن وہ ایک خاص نسبت سے ہے، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہے، وہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔
اور اسی مہینے میں ہمارے شیخ حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا پہ تشریف لائے. وہ بھی ایک کامل ولی ہیں اللہ رب العزت کے. تو ان کے بھی یہ جو معجزے ہوتے ہیں نا، جو میریکلز معجزے ہوتے ہیں، یہ انبیاء پر آتے ہیں. یہ سب اس چیز سے اتفاق کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بعض کرامات ہوتی ہیں جو اللہ کے ولی دکھاتے ہیں، اور اس سے کوئی بعید نہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دنیا میں آنکھ کھولی تو وہ ایک بالکل دیہات کا علاقہ تھا. بالکل ان کا پیشہ وغیرہ سب ان کے آباء و اجداد ذمہ دارانہ کام کرتے تھے. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایک خاص عنایت عطا فرمائی تھی. ایک خاص تجلیات ہوتی ہیں، کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. وہ ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اس کی کریمیت اتنی ہے، اس کی وہ رحمانیت اتنی ہے کہ وہ کسی کی دعائیں رد نہیں کرتا. وہ دعائیں اگر یہاں پوری نہیں ہوتی تو اس کا اجر ہمیں آخرت میں ضرور ملتا ہے. لیکن اگر اس دعا کے ساتھ ہم درود پاک پڑھیں تو وہ پایہ تکمیل تک انشاءاللہ عز و جل پہنچتی ہے. جب حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے علاقے سے موو ہو کر، کیونکہ ان کے پیر و مرشد نے، کیونکہ بیچ میں تھوڑا وہ تفصیل نہیں جا رہا کیونکہ وہ تھوڑی سی ڈیٹیل ہو جائے گا، تو وہ کیونکہ اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. لہذا میں اپنے ٹاپک کو تھوڑا مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شیخ حضرت صوفی خواجہ نواب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو موری شریف میں ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا وادی عزیز کی طرف. وادی عزیز وہ ایریا ہے جہاں پہ بالکل نیکسٹ ڈور ربوہ ہے، مرزائیوں کا گڑھ ہے وہاں پہ. اور مرزائیوں نے اس دور میں لوگوں کو پیسے دے کے اپنی تعلیمات ان تک پہنچائی، اور بہت سے جو لوگ تھے وہ ان کی باتوں میں آ گئے، کیونکہ وہ دیہات کا علاقہ ہے، ان کو کچھ نالج نہیں ہے، تو وہ باتوں میں آ گئے. تو وہ کافی لوگ وہاں سے مسلمانوں سے وہ دوبارہ اس میں مرزائی میں تبدیل کر لیے. انہیں مشکل نہیں تھا اس چیز کا، کیونکہ ادھر کچھ چیز پہنچانے والا کوئی نہیں تھا. اس بات کو حضرت خواجہ صوفی نواب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ چیز محسوس کی اور آپ کو اس جانب روانہ کیا. اب وہ بالکل چوروں کا ایریا تھا، بالکل وہاں پہ پہاڑ ہے، دریائے چناب ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے وادی عزیز. وہاں پہ آپ گئے اور آپ نے وہاں پہ سلسلہ شروع کیا تبلیغ کا. تو مرزائیوں کو جب یہ کا علم ہوا کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی آ گیا ہے تو ہماری تو اب چھٹی ہونے والی ہے، کیوں وہ اس چیز سے ڈرتے تھے. انہوں نے کچھ پہلے دھمکایا، ڈرایا. انہوں نے کہا بھی میری ذات پہ تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑے گا، تم نے اگر مجھے مارنا ہے تو مار دو، مگر مجھے اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے چنا ہے تو میں تو اپنا کام کروں گا. ان کے چند بڑے بڑے جو ان کے علماء تھے مرزائیوں کے، اور جو زیادہ اثر و رسوخ والے بندے تھے، وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ دیکھو بزرگوں، آپ اپنی زندگی آپ کو چاہیے تو آپ یہاں سے نا کوچ کر لیں، چلے جائیں یہاں سے، کیونکہ یہاں پہ آپ کے دال گلنے والی نہیں ہے. کیونکہ ایک اللہ کے ولی کو اللہ پر پورا یقین ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی اللہ کا ولی کسی جگہ بھی جائے، جیسے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھنے، کتنی علاقوں میں گئے اور انہوں نے کروڑوں کے حساب سے، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ہندوؤں کو، سکھوں کو دائرہ اسلام میں ڈالا. اپنی کرامات دکھانی پڑتی ہے نا انہیں، اور اللہ دکھاتا ہے ان چیزوں کو.
تو حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ تمہیں اپنا یقین ہے اپنے مذہب پر، تو مجھے تو اپنا یقین اپنے اللہ پر، تو مانتے تو وہ بھی اللہ کو ہیں، لیکن ہمارا اختلافات ان سے یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کو خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن وہ چیز یہ نہیں مانتے، وہ تو نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے اور پتہ نہیں پوتے شوتے جب انہوں وہ سب نبوت بھی آئے ہیں، ان کی پیدائشی نبی ہیں تو نعوذ باللہ۔ اچھا وہ اس سلسلے کو چلا رہے ہیں، لیکن اور ان کی پوری لابی ہے جو پوری یہ کام کر رہی ہے۔ خیر انہوں نے کہا، شاہ فرمایا حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا ٹھیک ہے تمہاری باتیں اپنی جگہ پہ، میں تمہیں ایک سلوشن دیتا ہوں، آپ ایسا کریں سردیوں کے سخت دن اور پھر دریا کا پانی ٹھنڈا برف، آپ ایسا کریں کہ کل آپ دریائے چناب کے کنارے پہ نا آپ آ جائیں، فجر کا تہجد کا وقت ہوگا، آ جائیں، تو دونوں نماز تہجد ادا کرنے کے بعد نا دریائے چناب میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر ٹھیک ہے جی منظور ہے۔ اب اگلے دن صبح جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو وہ تو راتوں کو رہتے عبادت میں ہیں، انہوں نے اپنا عبادت کی، اس کے بعد اپنے جو وعدے کے مطابق وہ تہجد کے وقت وہاں پہ پہنچے دریا چناب کے کنارے پہ جہاں ٹائم سلیکٹ کیا گیا تھا، انہوں نے گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے 3، وہ حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ بہت اپنا کرتے رہے، وہاں پہ عبادت کرتے رہے اپنی، چلو آئیں گے تو میں بھی یہی ہوں، تو ان کے 2-4 مریدین بھی تھے وہاں پہ ان کے ساتھ، ان کو بھیجا، ان کو بھی ان کو سب کو آ جاؤ، اب بالکل دور تو ہے نہیں، ساتھ سے جڑے ہوئے دونوں، وادی عزیز اور ربوہ، فیصل آباد کے پاس جاؤ نا، وادی عزیز اور ربوہ ٹوبا ٹیکسن ساتھ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو صبح ہو گئی، فجر بھی پڑھ لی، کوئی نہیں آیا ادھر سے، آگے حضرت صاحب اپنے دربار شریف پر، تو ان کا جواب ان کے نہیں جی وہ یہ نہیں، وہ یہ تو بہت سخت کام ہے، تو ان کو بھی سخت کام، جب تم نے اپنا دین پھیلانا ہے تو اس کے لیے سختی تو برداشت کرنی پڑے گی، اگر تم سچے ہو تو ڈرنے والی کون سی بات ہے ایسے، تم نہیں آئے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ربوہ کے لاکھوں کے حساب سے لوگ وہاں سے ان سے منحرف ہوئے، اور انہوں نے آ کے آپ کے ہاتھ پر دائے اسلام قبول کیا اور آپ نے بیعت کی۔ اب یہ ایک اللہ کے ولی کا کام ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ آج کا دن اور وہ دن اس ایریے پہ وہ نہیں ہے، اور ابھی اس وقت وادی عزیز میں لاکھوں کیا کروڑوں کے حساب سے ابھی بھی وہاں سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کرامت یہ دیکھیں کہ اللہ کا ولی ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ کا جو محبوب بندہ ہوگا، اللہ کا جو نبی ہوگا، اس کے لیے زمین جو قبر ہے وہ اس کے لیے وہ تکلیف نہیں پہنچائے گی، اس کے لیے وہ ایک باغ راحت والی جگہ ہوگی۔ تو اسی طرح کا یہ جب حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ کا جب وصال ہوا تو آپ کو جب اس پہ قبر میں دفنایا گیا تو کچھ عرصے کے بعد، یعنی کچھ سالوں کے بعد، وہ دریائے چناب کا جو نا وہ پانی تھوڑا سا رشتہ رہا کو آگے آتا رہا، تو 2 دفعہ حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ تعالی حضرت خواجہ محبوب الہی کی خواب میں آئے کہ محبوب الہی مجھے یہاں سے موو کرو، تو آپ نے کچھ لوگوں کے ساتھ کیا بات چیت کی کہ بھی یہ اس طرح کیا جائے کہ آپ کے بھائی تھے حضرت خواجہ صوفی زبیر صاحب، ان سے مشورہ کیا اور دیگر لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ بھی ہم حضرت صاحب کی جو میت ہے وہاں سے نکال کے کریں، تو کچھ دیر ہو گئی، تو اس رات دوبارہ حضرت خواجہ صوفی محمد علی رحمۃ اللہ تعالی حضرت خواجہ محبوب الہی کی خواب میں آئے کہ محبوب الہی آج ہر صورت مجھے یہاں سے آپ نے نکال کے
دوسری جگہ منتقل کرنا ہے. تو آپ نے سب کے ساتھ لیا وہاں پہ. تو جب قبر کشائی کی گئی, ادھر سے کھودی گئی, تو وہاں پہ لوگ جو کھڑے ہوئے تھے وہ حیران رہ گئے. اندر سے ایسی خوشبو آئی کہ جو کسی نے آج تک سونگھی نہیں تھی. اس کے بعد آہستہ آہستہ قبر کشائی کی گئی اور ان کی میت نکالی گئی باہر, اور وہ بالکل جتنے بھی سال گزر گئے تھے اور اسی طرح گلاب کی پتیاں بالکل تر و تازہ, اور آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا کہ جیسے ابھی آرام فرما رہے ہیں. اور خوشبو آ رہی تھی ان سے پوری جگہ سے کہ وہ جو دور دور لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ آئے. اس کے بعد آپ نے 2 دن شاید انہوں نے رکھا, اس کے بعد ایک نئی قبر کا انتظام کیا گیا اور اس کے بعد اس پہ دفنایا گیا. اور آج لاکھوں کروڑوں کے حساب سے, اور اب یہ نیکسٹ سیٹرڈے سنڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو ان کا عرس مبارک ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے میرے پاس نہ کوئی ٹائم نہیں تھا, اس وقت میں میری کچھ اپوائنٹمنٹیں تھیں, تو اسی لیے میں نے آج اپنی منتھلی جو میری محفل ہے اسی میں نے آج ان کا وہ کار خیر میں یہ ذکر فرما دیا. اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.